السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس اور عوام کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، کورونا کے بعد معاشی حالات سب کے سامنے ہیں۔ موجودہ حالات میں ایف بی آر اپنے ٹیکس کلیکشن کو کس طرح بہتر بنا سکتا ہے، آج اس پر ہم گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عامر قدیر صاحب، آپ چیئرمین ہیں ریونیو ایڈوائزر ایسوسی ایشن کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں اشرف قمر صاحب، آپ انکم ٹیکس کے آفیسر ہیں، ٹیکس ماہر امور ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے عمر اقبال خواجہ صاحب، آپ بھی ٹیکس ماہر امور ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ماہرین سوال سے کیا کہتے ہیں ان کی رائے جان۔ آج کل جو ٹیکس گوشواروں کا ٹائم چل رہا ہے، جس لیے حکومت نے ٹائم دیا ہوا ہے دسمبر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم ٹیکس ریونیو کو انکریز کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اپنی ریٹرنز کی جو فائلرز ہیں ان کی تعداد کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں فل آف فور سب سے پہلے جو کام وہ کرنا چاہیے وہ اپنے ٹیکس گوشواروں کی تعداد بڑھانی چاہیے۔ وہ لوگ جو ٹیکس ریٹرن نہیں دیتے، جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے، ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کی جو ٹیکسیبل انکم ہے اس میں آپ لائبل ٹو فائل ریٹرن ہیں، آپ اپنے ریٹرن کو فائل کریں۔ جیسے کہ سیکشن 181 ہے، اس کا ایک رجسٹریشن کا ایک میکانزم ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ ایک پرومیننٹ پلیس پہ جو ہے وہ اپنا سرٹیفکیٹ کو چسپاں کریں اور بتائیں کہ آپ فائلر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہمارے آفیسرز ہیں جو دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈبل سیلریز لے رہے ہیں، یہ مختلف ایسوسیشنز کے پاس جائیں، مختلف مارکیٹوں میں جائیں، وہاں جا کے کیمپنگ کریں، ان لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ ٹیکس ریٹرنز دیں، اس کے آپ کو یہ بینیفٹس ہیں، فائلر کے یہ بینیفٹس ہیں، نان فائلر کے یہ نقصانات ہیں، بجائے وہاں جا کے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں۔ بلکہ وہاں جا کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ہی کیسز بنانے لگ جاتے ہیں، اپنی پرائیویٹ پریکٹس کو چمکانے لگ جاتے ہیں۔ جبکہ ایف بی آر کا چیئرمین شبر ندی صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ کوئی بندہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا امپلائی ہوگا وہ پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سرکار کے لیے سوچیں، حکومت کے لیے سوچیں، حکومت کو فنڈ جنریٹ کیسے کرنا ہے، لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لے کے آنا ہے۔ یہ بہترین حل ہے کہ اس جو وقت جا رہا ہے، اس وقت کے اندر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ کلیکشن کیسے بہتر کی جا سکتی ہے، اس کے لیے میری انتہائی ہمبل گزارش ہے کہ ہمیں دو راستوں میں سے ایک کو اپنانا چاہیے۔ اگر تو ہماری ترجیح ٹیکس ڈاکومنٹیشن ہے تو پھر ہمیں کم از کم 10 سال کے لیے اپنے ملک میں جی ایس ٹی کے ریٹ کو 1 سے 2% رکھنا ہوگا، ود ہولڈنگز کو ختم کرنا ہوگا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ڈاکومنٹیشن کی طرف آئیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ جب دستاویزی معیشت کا حصہ بنیں گے تو ان سے ارن ہونے والا جو ڈیٹا ہے اس کی بیس پہ بہتر اور بہت اچھا ٹیکس کلیکٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو کم از کم 10 سال لوگوں کو عادی بنانے کے لیے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو اس بات کی طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ٹیکس ریٹ اور ود ہولڈنگز کو منیمائز یا زیرو کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہمیں فی الوقت فوری طور پر ٹیکس ریونیو چاہیے، ہماری اصل جو اس ٹائم ٹارگٹ ہے وہ ٹیکس ریونیو ہے، نہ کہ ہمارا دستاویز ٹیکس کو معیشت کو دستاویزی کرنا ہے، تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ فکس ٹیکس رجیم کی طرف جانا چاہیے۔ عامر قدیر صاحب، کورونا کے بعد جو حالات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں۔ اب معاشیت تھوڑا سا چلنی شروع ہوئی ہے، اس کے بعد کورونا پھر دوبارہ سر اٹھا لیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان حالات میں ٹیکس کلیکشن کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ کرونا نے پھر سر اٹھا لیا ہے، اس پہ بڑی متضاد سی رائے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ ایک فیک سٹوری ہے جو حکومت اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، جبکہ ریالٹی میں کچھ لوگ اس سے متاثر بھی ہیں۔ اب اس میں سچائی کس حد تک ہے یہ آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، کیونکہ نہ اللہ نہ کرے آپ اس پروسیس سے گزرے، نہ ہم اس پروسیس سے گزرے۔ تو جہاں تک بات ہے کہ کرونا کے بعد کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کوئی بہتر ہوتی نظر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی رائے ہے کہ یہ کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی جو کرونا کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ جی ایسی وجہ نہیں تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ یا اللہ کرے کہ ایسا نہ ہوتا، کرونا نہ آیا ہوتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت بہت اوپر چلی گئی ہوتی؟ وہ ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا، ہونی نہیں تھی۔ جی نہ دیکھیں، انفارچونیٹلی اس وقت حکومت کے پاس ابھی تک ہم نے تو کوئی ایسی ان کی اسٹریٹجی
ٹھیک ہے. یا ان کی کوئی پالیسی ایسی ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے جس سے ہم یہ ایسٹیمیٹ کر سکیں کہ آنے والے چند مہینے کیا چند سالوں میں بھی ایسی کوئی سچویشن بدلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات پہ ہم یہ کہیں کہ یہ کرونا کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، تو اس کے بعد اب یہ چونکہ ہو گئی ہے اور دوبارہ پھر ہو گیا، تو پھر یہ صورتحال چینج ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کو بہت سارے پازیٹیو میجرز لینے پڑیں گے. اس کے لیے حکومت تو چلے جہاں کہیں ذمہ دار ہوتی ہے، یہاں پہ لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. جب کسی ملک میں اس طرح کی وبا آ جاتی ہے یا کوئی مطلب اس طرح کی بیماری یا کوئی ایسا کوئی شارٹ فال آتا ہے، تو اس میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے سرمایہ کار وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو ہمیں اس وقت بحیثیت تو قوم بھی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے نا. موجودہ حالات میں تو اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. لیکن اشرف قمر صاحب، آپ کیونکہ ٹیکس سے ریلیٹڈ ہیں، آپ انکم ٹیکس میں رہے ہیں، اس کو بہتر جانتے ہیں. موجودہ حالات میں جو ہماری ٹیکس پالیسیز ہیں حکومت کی، آپ کیا سمجھتے ہیں ان حالات میں اور یہ 2 سالوں میں اس پالیسی کے تحت ہمارے ٹیکس جو ٹارگٹ ابھی تک پورے نہیں ہو رہے، وہ کس طرح پورے ہو سکتے ہیں؟ آپ مطمئن ہیں اس پالیسی سے؟ یہ جو ہمارا ٹیکس کے ٹارگٹ ہیں، یہ تو ابھی ایف بی آر کی طرف سے جو خبر آ رہی ہے، تو وہ تو انہوں نے تقریباً کوئی اپنا 17% جو ہے اس کو ابو کیا ہے، اپنا ٹارگٹ جو ہے اس کو اچیو کر لیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی پاکستان میں اب پیسے جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں، کیونکہ جو انسرٹن قسم کی سچویشن ارائز ہوئی ہے فورن میں، تو وہاں سے لوگ انسیکیورٹی فیل کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے پاکستان واپس جاتے ہیں تو واپسی پر پتہ نہیں ہمیں کوئی اس کا ویزا ملتا ہے یا نہیں ملتا، ہم واپس آ بھی سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے. تو اس صورتحال میں وہ میکسیمم جو اپنے فنڈز ہیں وہ پاکستان میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے. ہاں، یہ مدد ہے، اوورسیز کا پیسہ خود آ رہا ہے، خود بخود آ رہا ہے. اور یہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ جو پیسہ فنڈز ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ اس 2020 میں آئے ہیں. اس کا مطلب ہے جو اوورسیز کا پیسہ ہے اس کی وجہ سے جو معیشت ہے ہماری وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. ٹیکس کلیکشن ہے اس کی وجہ سے بہتر ہو رہی ہے. ٹیکس کلیکشن جو ہے اس میں وہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ اس کے جو بہتری آنی چاہیے وہ تو بہتری نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکس پالیسی ہے وہی ٹھیک نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹیکس پیئر کو اتنا ریلیف دیتے ہیں کہ وہ انتظار کرتا ہے کہ میں یہ ٹیکس دینے کی بجائے جب یہ 2%, 1% یا 5% کے اوپر جب امنیسٹی آئے گی میں امنیسٹی کو اویل کر لوں گا. میں ابھی اس کے اوپر وہ اپنی پراپرٹیز کے اوپر جو ہے ہیوج ٹیکس جو 25% ہے وہ میں کیوں دوں؟ نہیں اشرف صاحب، وہ تو چلو ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس سے آپ 2005-6 میں 26 لاکھ گوشوارے جب بھی تھے مشرف کے دور میں، جی جو کم ہوتے 13 لاکھ پہ چلے گیا، پھر 26 لاکھ پہ آگے. لیکن ڈپارٹمنٹ نے جو گوشوارے جمع نہیں کروا رہے تھے ان کو کیوں نہیں آج تک پکڑا؟ ان کو کیوں نیٹ میں نہیں لا سکے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر وہ مین پاور اتنی نہیں ہے. دوسری جو آفیسر ہے اس کی ان کے میں ڈیڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ اس ساری چیزوں کو لے کے چلے. یہ دو جو مین فوکس جب تک ہم اس ٹیکنالوجی کے اوپر ہم بیس نہیں کریں گے، اس کی طرف نہیں جائیں گے جہاں سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آٹومیٹڈ چلیں، تو پھر تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. ادروائز یہ ہمارے کبھی نیٹ کے پرابلم. FBR کے جو افسران ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، پولیٹیکل ول نہیں ہے یا ٹیکنالوجی نہیں ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کمی کہاں پہ ہے؟ یہ سہولیات کا فقدان ہے؟ پولیٹیکل یہ جو ول کی کمی ہے، ول کی کمی ہے، مین پاور کی کمی ہے. جہاں پر 10 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر FBR میں صرف 3 یا 4 موجود ہوتے ہیں. تو وہ جو مشینری ہے وہ اس برڈن کو بیئر نہیں کر پاتے. لیکن وہ FBR نے اب CTO بنایا ہے، LTO بنا دیا ہے، وہ اب وہ بدلے ہیں، دائرہ کار اس کا بدلا ہے، ٹیکس کا نظام بدلا ہے انہوں نے. ان کے افسران کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. 2 کروڑ کی آبادی ہے لاہور، اس میں جو افسران ہیں اتنی بڑی بلڈنگ ہے، وہاں افسران کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. سیل ٹیکس رجسٹریشن کے لیے جو وہ کرسٹ چلا رہے تھے ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. تو یعنی کہ افسران تو بہت زیادہ ہے نا، کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن جگہ ان کے پاس پھر بھی موجود نہیں ہے. ٹیکس کلیکشن کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ تو ہے اسپیس کی کمی کی بات ہے. لیکن وہ دیکھیں جو آپ کی یہ جو لاہور کی 2.25 کروڑ کی جو آبادی ہے، اس کو اگر کنٹرول کرنے والے آپ کے پاس صرف 6 زون ہوں
जी, तो 6 जोन वो उसमें क्या करेंगे? ठीक है। और 6 जोन में आप समझ लें कि एक कमिश्नर, उसके साथ 2 एडिशनल कमिश्नर, उसके साथ 5 उसके डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और जो है वो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर होंगे। तो ये इनके पास टोटल ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ है। साथ में आप देखें कि उसमें 1 इंस्पेक्टर होगा, 2 उसमें कोई क्लर्क होंगे। वैसे अशरफ साहब, जो टैक्स कलेक्टर है, FBI का अफसर है, उसका काम टैक्स कलेक्शन है या टैक्स बेस को बढ़ाना है? उसका जो बुनियादी जो उसका अफसरान का जो इख्तियार है वो क्या है? नहीं, वो देखिए ना, जब तक हम टैक्स बेस को बढ़ाने की तरफ नहीं जाते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो है वो कोई इम्प्रूवमेंट ला सकें, टैक्स कलेक्शन में किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट आए। अब होता ये है कि जो बंदा टैक्स नेट में आ गया है वही टोटल ऑडिट में भी आएगा, उसके ऊपर 122(5)(a) भी लगेगा, उसी के ऊपर जितनी एक्सरसाइज है महकमे की, पूरा लॉ की इम्प्लीमेंटेशन उसी बंदे के ऊपर होगी। ये तो अशरफ साहब देखो, जब आप अफसर थे जब भी लोग यही कहते थे, आज भी आप रिटायर हैं आप भी लोग यही कहते हैं। लेकिन जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या FBI का जो मुलाजमीन है, स्टाफ है, अफसरान है, वो चाहें तो टैक्स कलेक्शन या टैक्स बेस को बढ़ा सकते हैं? या सर्कुलर जोन, आपके दौर में जो सर्कुलर जोन थे वो जो वैसे दोबारा सिस्टम को लाना चाहिए, जो मौजूदा पॉलिसीज़ में और उनमें कोई फ़र्क था? जी, मौजूदा पॉलिसी जिस तरह से इन्होंने उसको एडमिनिस्ट्रेशन को अलहदा कर दिया है, असेसमेंट वर्क जो है उसको अलहदा कर दिया है, तो ये हर साल, हर 2-4 साल 5 साल के बाद ये कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट FBI की तरफ से चलता रहता है। और लेकिन जो विल है काम करने की वो उसमें नज़र नहीं आती। आमिर कदरी साहब, जिस तरह अशरफ साहब कह रहे हैं वो विल नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं ये टैक्स कलेक्शन में और टैक्स बेस बढ़ने में अफसरान के रवैये शामिल हैं, या टैक्स कवानीन में तजाद हैं, या हुकूमती पॉलिसीज़ में फुकदान है, उनका पॉलिसी का फुकदान है? आप क्या समझते हैं? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आमिर साहब, विल तो है लेकिन वो इल विल है। इनकी विल जो है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बात यह है कि इतना रेवेन्यू हर साल हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं और वो टारगेट पूरा भी हो रहा है। ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ तो वजूहत होंगी ना। एक्चुअली आप जो बात कर रहे हैं ना, अभी जो मैंने अभी अशरफ साहब की भी बात सुनी है, ये सारे का सारा आप बात कर रहे हैं खुद से जाके कलेक्ट करने की। जी, मैं तो पूछा उनसे सवाल, वो जी खुद से जाके अभी जो टैक्स कलेक्शन हो रही है ना, जी वो सारी की सारी विद विद होल्डिंग, चली गई है। 85% तो विद होल्डिंग मोर देन 85% भी आप समझ लें कि अब ये इसके अंदर कोई किरदार किसी अफसर का नहीं है। ठीक है, किसी को जफर मौज फिर ये दफ्तरों तक किसी की पर्सनल एफर्ट से कोई रेवेन्यू अचीव नहीं हो रहा। ठीक है, उनकी पर्सनल एफर्ट से तो किसी को टैक्स लग रहा है या किसी का बच रहा है। ठीक है, बस उनका किरदार अभी आजकल तो यही है कि ठीक वो है, टैक्स लगा रहे हैं या उससे वो टैक्स जो लग जाता है, जी जिसको वो टैक्स लगाते हैं, वो क्या होता है कि वो सारा लिटिगेशन में चला जाता है। ठीक है, 10-10 साल 15-15 साल पुरानी जो सी है वो लिटिगेशन चल रही हैं। ठीक है जी। जी अब ये इसका हमें अगर हम ये समझेंगे कि जी अपना उस ऑफिसर की वजह से या उनकी पर्सनल एफर्ट्स की वजह से रेवेन्यू में कलेक्शन में कोई इजाफा हो गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो सिर्फ और सिर्फ वो जो विद होल्डिंग के जो इन्होंने जो अभी ये जो मैकेनिज्म जो बनाया हुआ है, ये सारे का सारा, और ये सारे का सारा जो मैकेनिज्म बनाया गया, ये भी सारा इनका अनफॉर्चुनेटली हमारे अपनी गवर्नमेंट का ये कारनामा नहीं है। ठीक है, ये सारे का सारा ड्राफ्टेड बाय या मैनेज बाय या कंट्रोल्ड बाय द IMF है। यानी कि IMF का जो वो उनको ये तरतीब देते हैं कि आपने इस मैकेनिज्म से, इस सिस्टम से आपने चलना है, तो आप इस सेक्टर को कंट्रोल करेंगे, यहाँ से आपको इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, अब अदरवाइज अगर आप खुद से देखें तो इनके कई फार्मूले, कई इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसे फार्मूले इन्होंने गलत अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू वन टाइम इनकी कलेक्शन में चला जाता है, लेकिन आमिर साहब आपके जो माहिर मुआशात वो ज़ीरो, FBI की परफॉर्मेंस ज़ीरो, फिर तो IMF के कहने पे जो हम कर रहे हैं फिर हम किस तरह कह सकते हैं टैक्स बेस नहीं बढ़ सकती, हम अपनी आमदन को नहीं बढ़ा सकते? फिर तो मुमकिन ही नहीं है। नहीं, देखें, आप अगर कहें कि जी वो ज़ीरो है तो ये बात नहीं है। कम्पिटेंसी वाइज मैं हमेशा से ये कहा करता हूँ कि हमारे पास कम्पिटेंसी की कोई कमी नहीं है।
ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں اختیارات بھی جب افسران کے پاس پورے ہیں. میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میرے مائنڈ میں ہزاروں خیالات آتے ہیں، اچھی سوچ رکھتا ہوں، پازیٹیو مائنڈ ہوں سارے، میں اس کو کر بھی سکتا ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی بندہ کنٹرول کر کے چلائے گا جی جی، تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح کا رزلٹ دے پاؤں گا جس طرح کا مجھے آزاد حیثیت میں دینا چاہیے تھا؟ نہیں دے سکتے نا. تو اسی طرح سے ہمارے پاس انفارچونیٹلی یہ ہماری پرابلم ہے کہ ہمارا جو کنٹری ہے اس وقت اتنے سارے قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہے کہ ہم اپنی جو ہمارے جو ریونیوز ہیں، جو ہماری وہ سود کی مد میں چلے جاتے ہیں سارے، وہ سود میں چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس اپنی سیلریز دینے کے لیے، ہمارے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے وہ جو سارے ریونیو کلیکشنز ہوتی ہیں وہ مزید قرضے لینے پڑتے ہیں اور مزید سود دینا پڑتا ہے، قرضے لینے پڑتے ہیں یا ہمیں سود لینا. دیکھیں پالیسیوں کا فقدان اسی لیے ہے، ایمرجنسی پالیسی اس لیے لائی جاتی ہے. آج کے اخراجات پورے کر لو. جن لوگوں نے، اب بینک نے کیا کرنا ہوتا ہے، بینک سے آپ جب کوئی رقم لیتے ہیں تو وہ آپ کا سارا سٹاک بھی پلیج کر جاتا ہے، آپ کی پراپرٹی پلیج کر جاتا ہے. اب کیا کرتے ہیں، آپ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا بزنس بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنے پیسے آ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں. جی، کیونکہ آپ کنٹرول بائی دیٹ جو بینک ہے یا جو بھی ہے اس کے ساتھ کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں. جی، اب یہی سچویشن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی چل رہی ہے. اس میں کسی کا بھی قصور نہیں کہتا کہ اب دیکھیں ہمارا 80% جو ہمارے پاس ریونیو ہوتا ہے وہ تو سارا ہماری اپنا اس میں چلا جاتا ہے، ڈیفینس میں چلا جاتا ہے. جی اشرف قمر صاحب، جس طرح عامر صاحب کہہ رہے تھے، یہ ہمارے جو ٹیکس کلیکشن ہے یا ٹیکس پالیسیز ہیں اپنی کوئی نہیں ہے، ہماری رسی کسی کے ہاتھ میں ہے، IMF کے ہاتھ میں ہے. جو اپنی مرضی سے ہم نہ ٹیکس کلیکشن کر سکتے ہیں، نہ ٹیکس بیس کو بڑھا سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے ہیں. کیا یہ تسلط ہے جو IMF کا، یہی وجہ ہے جو FBI کے افسران بھی حکومت بھی کچھ نہیں کر پاتی؟ نہیں، میں تو ڈس ایگری کرتا ہوں عامر صاحب سے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ چونکہ آپ دیکھیں جو ہماری ملکی اکانومی ہے جس طرح سے وہ چل رہی ہے، جی جی، اور جس طرح سے ہم انسینٹیو لیتے ہیں اور پوری طرح سے ہم وہ چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، جی جس طرح سے اس کو ہم اپنے ٹیکس بیس کو بڑھا سکتے ہیں، ٹیکس نیٹ کو بڑھا سکتے ہیں، وہ ہم بڑھاتے نہیں ہیں. اور IMF کا تو اس حد تک ہمارا ہے نا، آپ دیکھیں کہ یہ شوکت عزیز کے دور میں جو ہے وہ IMF سے تو ہم نے نکل گئے تھے، ہم نے تو ویسے ہی ان کا جتنا ان کا ڈیٹ تھا وہ ٹوٹلی ہم نے اس کو ری پے کر دیا تھا. جی جی، یہ تو پچھلی وہ گورنمنٹ میں آ کے تو ہماری مجبوری بن گئی کہ وہ چونکہ اکانومی کو چلانا بھی مشکل ہو رہا تھا، فنڈز ہمارے پاس تھے نہیں، تو اس وجہ سے وہ IMF کی کچھ شرائط ہوتی ہیں اس میں، وہ جیسے وہ کوئی بجلی مہنگی کر دیں، گیس کو مہنگی کریں، اور ٹیکسیشن جو ہے اس میں جو یہ تو پیورلی آپ ہمارا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے، FBR ہے، ہمارے پاس کسٹم ہے. کسٹم امپورٹ جو ہم کرتے ہیں ان کے ریٹ ان کے مختلف ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو امپورٹ ہے جس پہ ٹیکس کلیکشن اچھی ہو جاتی تھی، وہ بھی امپورٹ بھی بہت کم ہوگی، اس میں ٹیکس ریٹ بہت مختلف ہیں. تضاد نہیں ہے ٹیکس قوانین میں، یہ تضاد نہیں ہے؟ نہیں، یہ تضاد ہے. اس کو ٹیکس کو اس کو لوور ریٹ پہ اس کو رکھنا چاہیے نا. یہ ٹیکس میں ہمارے ایک تو اس کی ریشو بہت زیادہ ہے. بعض ایسی آئٹمز ہیں جس کے اوپر ہم 50% جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی اس کے اوپر چارج کرتے ہیں. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی الگ سے ہے اس میں، وہ آ جاتی ہے. پھر اس میں انکم ٹیکس ہے، اور باقی 60% سے زیادہ تو ہم چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اگر 20% پاکستان بھی پیداوار پاکستان میں بھی کسی چیز کی ہو رہی ہے تو وہ بھی بہت کم ہونے کے حوالے سے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے. ہاں جی، یہ موجودہ گورنمنٹ نے آ کے اپنی پالیسی کو چینج کیا ہے. وہ اب جو ہماری جو ہے وہ 50% سے بھی کم رہ گئی ہے. ہماری جو امپورٹ ہے وہ ہماری 50% سے بھی کم رہ گئی ہے. بس اشرف صاحب، ہمیں ٹیکس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ ٹیکس ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ سر، ٹیکس کی اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ ٹیکس کے بغیر کوئی ملک چل ہی نہیں سکتا. یہ جب ٹیکس ہم کلیکٹ کرتے ہیں تو اسی سے یہ ہماری روڈز بنتی ہیں، یہ ہمارے پل بنتے ہیں، ہماری لیبر کے جو انڈسٹری ہے وہ اس میں اس کو انسینٹیو ملتے ہیں، سستی بجلی ملتی ہے، سستا پٹرول ملتا ہے ٹیکس کلیکشن کی وجہ سے. اس میں اس کی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے نا گورنمنٹ کی. تو پھر حکومت یہی تو بتانے میں ناکام ہے عوام کو، یہ آپ کے پیسے کی ہم آپ کو سبسڈیز دے رہے ہیں، آپ کے پیسے سے ہم سڑکیں بنا رہے ہیں، پھر حکومت کیوں نہیں عوام کو اعتماد میں لیتی سوال؟ لیکن یہ تھوڑا سا اس میں دو چیزیں آ گئی نا. 18th امینڈمنٹ کے بعد دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں.
کہ جو سروسز ہیں وہ ہم نے دے دیں اپنے جو ہمارے پروونسز ہیں ان کے پاس چلی گئیں، ٹھیک ہے، اور فیڈرل کے پاس جو ہے وہ رہ گیا۔ سروسز پہلے بھی تو 22 ارب وفاق دیتا تھا صوبوں کو، 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات ان کو دے دی گئے، لیکن حکومت نے وہ صوبوں کو کون سے اختیارات دیے سبسڈیز کے؟ سر وہ دیکھیں اب جو سروسز کی جتنی ٹیکسز ہیں وہ سارے کے سارے صوبے کی ڈسپوزل کے اوپر ہے، اس میں مرکز کا کوئی اس میں کوئی تعلق واسطہ تو نہیں۔ ٹیکس بیس میں ٹیکس نیٹ میں یہ کوئی اس سے 18ویں ترمیم سے کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں، اس سے کوئی ایسا کوئی ٹیکسز میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑا، لیکن اس میں جو ایک چیز آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ اکثر سیاستدان جو ہیں وہ یہ شور مچاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہم وفاق جو ہے وہ ہمارا حصہ نہیں دے رہا۔ جی جی، وہ وفاق کیا حصہ دے رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ لون جو ہے وہ وفاق لے گا، اس لون میں سے جو ہے وہ حصہ دے گا۔ NFC کا جو NFC ایوارڈ جو ہے وہ یہی ہے جی جی، کہ وفاق جو ہے وہ لون لے گا اور وہ آگے پروونسز کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا، اور اس کے بعد اس لون کو ری پے کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ انٹائرلی وہ وفاق دے، وفاق کی ہے۔ وہ سود بھی وفاق دے، سبسڈی بھی وفاق دے، صوبے اپنا کمائیں اور اپنا کھائیں، اور اوپر سے مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں مانگنے کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں جی مجھے جو ہے وہ میرا حق نہیں ملتا۔ عمر اقبال خواجہ صاحب، جو ٹیکس کلیکشن میں ٹیکس بیس میں جس طرح آپ ہمارے ساتھیوں کی باتیں سن رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے نظریات میں کیا ہے؟ 18ویں ترمیم میں واقعی اس سے فرق پڑا ہے، یا وفاق واقعی مجبور ہے، یا ٹیکس بیس کو ٹیکس کلیکشن کو بڑھانے میں IMF کا کردار ہے کوئی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا سوال بڑا جامع ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وفاق مجبور ہے اس وقت؟ کیا ٹیکس کلیکشن بڑھانے میں وفاق ناکام ہے، یا صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد جو ملنے والے اختیارات ہیں اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ دیکھیں، 18th امینڈمنٹ بیسکلی اپنی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں بری نہیں تھی۔ اب کسی بھی بڑے ملک کو اگر اکٹھا رکھنا ہے، اکائیوں کو اکٹھا رکھنا ہے، تو دنیا میں ایک ہی طریقہ رائج ہے کہ ان کو ٹیکسز کی کلیکشن کا بھی اختیار دینا پڑتا ہے اور اپنے خرچے بھی وہ اٹھاتے ہیں۔ پھر ہمارے عام نے اختیار تو دے دی ہے، لیکن گورننس کی لیول نیچے کی طرف جا نہیں سکی۔ صوبوں کو ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ اگر انہیں ٹیکس کلیکشن کا اختیار ملا ہے تو اب انہوں نے وفاق کی طرف نہیں دیکھنا۔ ہمارے صوبے ابھی بھی کیا کہتے ہیں کہ جی وفاق پھر بھی ہمیں NFC ایوارڈ کے تھرو پیسے دیتا جائے، یہ نہیں کرتے کہ اپنے جو PRA یا SRB بنائے ہیں ان کو افیکٹو کر کے یہاں پر کلیکشن کرے۔ دنیا ساری میں جو بیسکلی پرفیکٹ ماڈلز ہے اس میں میونسپل ٹیکسز بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اپوزیشن بار بار 18ویں ترمیم کو نام لیتی ہے، اس کو ہم نے ختم نہیں کرنے دینا، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبوں کو بہت سارا پیسہ اس میں مل رہا ہے۔ دیکھیں، میں تو کہوں گا یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا بندر بانٹ والی بات ہوگی۔ نہیں، اس کی دیکھیں جی، سندھ کو 600 ارب سال کا ملتا ہے، پنجاب کو 1000 ارب سال کا ملتا ہے۔ یہ جو پہلے 18ویں ترمیم سے پہلے سندھ کو 200 ارب نہیں جاتا تھا، پنجاب کو 350 ارب آتا تھا۔ تو یہ تو صوبوں نے شور مچانا ہی مچانا ہے، کیونکہ انہیں پیسہ ملا ہے بے شمار، اور اس پیسے کا یہی تو رونا ہے کہ 600 ارب لے کر 10 سال میں 12 سال میں 7200 ارب لے کر سندھ کے اوپر نہیں وہ پیسہ لگا، اس کی گورننس کا لیول ہی نہیں ٹھیک ہو سکا۔ انہوں نے سارا پیسہ ضائع کر دیا۔ اس پنجاب میں آپ دیکھ لیں، کل آپ نے ابھی اورینٹ ٹرین کا افتتاح کیا ہے کہ 250 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر سارے پنجاب کی عوام نے 25 ارب روپے سالانہ کی سبسڈی دینی ہے، سارے پنجاب کا ٹیکس لاہور کے 2 لاکھ شہریوں پر خرچ ہو جانا ہے۔ دس از انیکویلٹی۔ یہ جو ہمارے سسٹمز ہیں نا، ایکول نہیں ہے، نہ ان کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے۔ اصل میں جو ٹیکسز کی بیس ہم بڑھانے کی بات کرتے ہیں نا، اس میں تو ساری حکومتیں ناکام ہیں، بری طرح ناکام ہے۔ یہ قانون کی وجہ سے، قانون کی وجہ سے نہیں، بالکل نہیں، قانون سب ٹھیک ہے، پولیٹیکل ول نہیں ہے ہم لوگوں کی۔ اس کو ہم ساری دنیا میں اس کو ورڈ یوز ہوتا ہے پولیٹیکل ول۔ جو حکومتیں ہیں نا، ان کی یہ سیاسی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے کہ اس کو ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے، وہ چلی جاتی کمپرومائز کے اندر۔ جب آپ 50,000 کے اوپر مانگتے ہیں شناختی کارڈ، تاجر شور مچاتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد وفاقی حکومت اس کو 1 لاکھ کر دیتی ہے۔ چلو حکومت کے ہم مان لیتے کمزوری ہے، لیکن جو IMF پیچھے بیٹھا ہے، جس نے وہ بنا کے سنہریو دینا ہے، جناب یہ بجٹ بنا کے دینا ہے، اس طرح کرنا ہے، وہ تو ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہے، وہ تو پوری دنیا سے جن کو آپ نے قرضہ دے پھر آپ وہ اصل میں یہ ہماری حکومت نے یہ بھی ایک عوام کے لیے نا ایک دھوکھا رکھا ہوا ہے۔ IMF کبھی آپ کی جو مائکرو لیول کے اوپر انٹرفیئر نہیں کرتا، وہ آپ کو ٹارگٹس دیتا ہے، اور ہر دفعہ ان کا مشن لکھتا ہے کہ پاکستان ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں ناکام رہا ہے۔ وہ کہتے تو ٹھیک ہے، دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، بجلی کا یونٹ بناتے 15 روپے کا ہے اور بیچتے 13 روپے کا ہے۔
اب یہ تو کبھی زندگی میں ریزالو ہی نہیں ہو سکتا. نقصان حکومت کا یا عوام کا ہے؟ عوام کا اور حکومت دونوں کا ہے. سرکولر ڈیٹ بلٹ ہوتا ہے تو عوام کے ٹیکسز سے وہ پے ہوتا ہے, اور اگر عوام کو 2 روپے اوپر اور بجلی کے دینے پڑیں تو ناقابل برداشت ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بجلی کے معاہدے ہیں وہ غلط ہوئے ہیں اور مہنگے ہوئے ہیں. انڈیا میں یہی معاہدے 30% کم پر ہوئے ہیں. اگر انڈیا سے پاکستان کی بجلی کو کمپیئر کیے جائے سیم سیٹ آف سرکمسٹانسز میں تو 30% ہم مہنگی بجلی خریدتے ہیں. ہماری جو حکومت کون کون سی بجلی کا علاوہ کون کون سی چیزیں ایسی خرید رہی جو مہنگی ترین ہے, جن پہ حکومت سبسڈیز دے رہی ہے, اور عوام کا بھی حکومت کے جن میں نقصان ہو رہا ہے؟ بالکل. آپ آٹے کی مثال لے لیں. آٹے کی مثال یہ ہے کہ حکومت ہر مہینے 20 ارب روپے کے قریب سبسڈی دے رہی ہے اس وقت. 20 آٹے پہ صرف؟ آٹے کے اوپر میں خالی بات کر رہا ہوں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آٹا اونلی, جو پہلے 6-7 ارب سے شروع ہوئی اور اس وقت تقریباً 19-20 ارب روپے مہینہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں. کس وجہ سے کہ ہم ملوں کو سستا آٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد کرتے کہ 100% آٹے کی بجائے 100 کلو آٹا دیتے ہیں تو اس کو اناج دیتے ہیں تو 65 کلو اس کے اگینسٹ آٹا لیتے ہیں. ان کو بھی چور بازاری کی اجازت دی کہ 35 کلو میدا سوجی وغیرہ نکال کر بیچ لیں, جبکہ معاہدے جو رولز ہیں وہ کہتے ہیں 85% آپ کو آٹا ملنا چاہیے اس کے اگینسٹ. ہمارے ملک میں تو اندھیر نگری چوپٹ راج چل رہا ہے. صرف یہ مافیا کا راج ہے. یہ مافیا کا راج ہے. حکومت ہماری ریاست کا ہے, ہماری ریٹ کا ہے. ہماری ریاست نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیں ہماری ریاست نان ایگزسٹنٹ ہو گئی ہے. ہماری ریاستی جو ادارے ہیں وہ ان کی توجہ اور طرف ہے. میں یہ نہیں کہتا وہ جو باقی سیاسی لوگ کہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ پہلے ایک بڑا اچھا نظام ہوتا تھا کہ ڈپٹی کمشنرز کنٹرول کرتے تھے اور مہنگائی کو بڑھنے نہیں دیتے تھے. بیچ میں آ کر ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی, انہوں نے کہا جی یہ اختیارات جو ہے نا ڈپٹی کمشنر کے بعد جوڈیشل نہیں ہونے چاہیے, سمری ٹرائلز کرتے تھے لوگوں کے اور سزا دے دیتے تھے. جب سے وہ ختم ہوا تو پھر انہوں نے مارکیٹ کنٹرول کمیٹیاں بنائی, پرائس کنٹرول کمیٹی, وہ فیل ہو گئی. آپ دوبارہ ڈپٹی کمشنر کی طرف آئیں لیکن وہ پہلے والی بات ہی نہیں رہی. اب وہ کسی کی ریٹ آف دا اسٹیٹ کہیں نظر ہی نہیں آتی. آپ مجھے بتائیں 65 لاکھ ٹن آپ نے حکومت پنجاب نے گندم کی پریکیورمنٹ کی, آپ کی پورے سال کی 5 ماہ کی کنزمپشن کے برابر تھی. تیسرے مہینے آپ کی گندم کم ہوگی اور بھائی وہ 65 لاکھ ٹن ہی نہیں. اس کا دیکھیں آپ کی مس مینجمنٹ کی تو انتہا ہو گئی ہے کہ 65 لاکھ ٹن آپ نے گندم پریکیور کی ہے اینڈ آپ کے پاس دینے کے لیے چوتھے مہینے میں یہ جو بیوروکریسی ہے وہ اس میں ذمہ دار ہے یا حکومت اس میں ذمہ دار ہے یا ادارے؟ آپ کیا سر اس میں پھر آپ دینا میں جو ہم نا ٹاپک سے بہت ہٹ جائیں گے, لیکن ہم جو ہمارے جو ٹاپک ہے وہ مختلف ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے ہمارے ان موجودہ حالات میں ٹیکسیشن جو نظام ہے اس میں جو مشکلات ہیں ان کو کس طرح دور کر سکتے ہیں اور اپنی ٹیکس کلیکشن کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی عمر صاحب, دیکھیے سر آپ ٹیکس بیس بڑھانے کی بات کر رہے تھے, ٹیکس کلیکشن بڑھانے کی بات کر رہے تھے. اس کے لیے میں کئی دفعہ اس سجیشن دے چکا ہوں کہ ایگزسٹنگ ٹیکس جو دہندگان ہے, ٹیکس دہندگان, ان کو چھوڑ دیا جائے اور 5 سال ان کو آڈٹ نہ کیا جائے. موجودہ ٹیکس پیئر کا بالکل نہ کیا جائے. ان کو 25% کے انکریز کے ساتھ ہر سال سہولت دی جائے اور پورا کا پورا ٹیکس کا محکمہ یہ نئے ٹیکس گزاروں کی تلاش کرے جو بے شمار تعداد میں ہمارے ہر شہر میں ہر طبقے میں موجود ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, وہ پچھلے بیچارے جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو نچوڑ کے اب یہ حالت ہے کہ اب یہ انڈسٹری مزید ٹیکسز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. صاحب جس طرح اب ٹیکس گوشوارہ جمع کرنے کا وقت ہے, 8 دسمبر تک لوگ اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کروا سکتے ہیں. ان حالات میں بھی FBR کی طرف سے بار بار نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں. کیا جب جو گوشوارے جمع ہوتے ہیں یہ نوٹسز بازی ختم ہونی چاہیے؟ دیکھیں جو نوٹسز ایشو ہو رہے ہیں وہ بڑی ایک تو دوسری طرح کے ہیں, وہ نئے ٹیکس گزاری کے لیے ہوتے نہیں ہیں. وہ تو پرانوں کو بیچاروں کو بار بار نوٹس بھجوائے جا رہے ہیں. مثلا میں آج ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں, پچھلے 3 دن میں RTO لاہور اور جو LTO لاہور ہے اس نے 31,000 نوٹس ایشو کیے ہیں. 31,000 ریکوری کے نوٹس ایشو کیے ہیں اور وہ سارے کے سارے بغیر ثبوت کے بغیر بنیاد کے ایشو کیے گئے ہیں. ان میں وہ اپیلیں بھی جو محکمے کے خلاف ہو بھی چکی ہوئی ہیں وہ بھی تمام ریکوری نوٹس ایشو کر دیے گئے ہیں. وہ ان سے جا کر پوچھتے کہتے ہیں جی وہ ہم نے چونکہ ریکارڈ ہمارے پاس ہے نہیں ہے تو ہم نے نوٹس ڈال دیے تاکہ جس کے پاس کوئی ریکارڈ ہے وا کر وہ جمع کرا دے. جہاں ٹیکس کلیکٹر کی ساری ایکسرسائز اس طرف چلی گئی ہے, اس نے کیا ابھی ریٹرنوں کا سیزن ہے وہ اس طرف فوکسڈ ہی نہیں ہے. وہ فوکسڈ نہیں ہے. جو بنا دیا ان کے جو ریکارڈ تھے اب ایگزمپشن سرٹیفکیٹ لوگ ان کے لیے طرف ہیں, سب ریکارڈ ادھر ادھر ہو گئے ہیں. انہوں نے $300 ملین لے کر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اس سے ایک
रिफॉर्म के नाम पर एक नया निज़ाम PLA वाले राज कर दिया है, जिसमें ऑडिट और इन्फोर्समेंट को अलग अलग किया गया। उसकी वजह से सारा रिकॉर्ड ही गुम गया। जाकर पूछते हैं एग्जामिशन की जिसने अप्लाई किया, ये भी नहीं पता कि उसने किसके पास जाकर लेना रिकॉर्ड, अफसर ही मौजूद नहीं है वहाँ पर। तो उससे एक नारकी फैलती है। इस वक्त तो ये टैक्स बेस बढ़ाए अपनी, अल्लाह का नाम है, मार्केट के सर्वे करें, मार्केट के सदूर को अपने साथ लें लाइजन में, तमाम ट्रेड बॉडीज़ को ले लाइजन में, अपने नए टैक्स गुजार उनके साथ मिलकर रजिस्टर, हरासमेंट की कतई ज़रूरत नहीं है। आप उनको साथ लाइजन में रखकर नए टैक्स गुजार तुमने तलाश करें। टैक्स की जो स्कीमें आ रही थी वो भी अभी तक नहीं आई, उनसे भी कोई बेहतरी की तरफ थी? सर, जितनी भी रियायत की स्कीमें हैं ना, उसको तो ब्यूरोक्रेसी फेल कर देती है, ताकि वो जितनी एमनेस्टीज भी आती है, जितनी रियायत की स्कीमें आती है, उनमें कोई ना कोई ऐसा सुर्ख डॉट डाल दिया जाता है जिसको सुर्ख फीता कहते हैं, कि आम बंदा उसको अवेल ही नहीं कर सकता। मसलन इन्होंने ताजरों को कहा जी ताजरों का टर्नओवर टैक्स 2.5% होगा, लेकिन साथ एक लगा दिए कि 2018 और 19 में जिसने ज़्यादा टैक्स दिया है ना, वो उसको अवेल ही नहीं कर सकता। भाई अगर आपने ये दे रहे हैं कि टर्नओवर टैक्स, ये आप डिस्क्रिमिनेशन तो कर ही नहीं सकते। ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जो एक चोर है जो टैक्स नहीं दे रहा, उसको फ़ायदा दे दिया कि यार तू रिटर्न दे दे, तुझे 0.5% है, तो जो रेगुलर टैक्स पेयर है उसका से वो आप छीन लिया। इस तरह ये ज़िंदगी में इनको सिर्फ और सिर्फ पुराने टैक्स गुजारों को इम्यूनिटीज़ देकर 5 साल के लिए नए टैक्स गुजार, आपने देखे आपका नंबर ऑफ जो रिटर्न है ना, दिस इज़ नॉट अ मेजर, ये कोई पैमाना नहीं है। 15,500 लोग, 15 लाख लोग तो वो हैं जो 2,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं, और 11.5 लाख बंदे वो हैं जो जीरो नील के अपने रिटर्न दे रहे हैं। आपकी म्यार ये होना चाहिए कि 1 मिलियन प्लस इनकम कितने लाख लोगों ने डिक्लेयर किया है। क्या पाकिस्तान लाहौर शहर में क्या 10 लाख ऐसे आदमी नहीं है जो 10 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा कमा रहे हैं? हर एक यहाँ पर कितने सारे, लेकिन आपके सारे मुल्क में 10 लाख से ज़्यादा जो रिटर्न फाइल होती है ना इंडिविजुअल सतह पर, 1 लाख भी नहीं है, 64,000 रिटर्न होती है, जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा इनकम डिक्लेयर की जाती है। और वो भी मैं आपको बता दूं, वो भी विदहोल्डिंग प्रोविजंस की वजह से। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि डिपार्टमेंट की है, हुकूमत की। इसमें देखिए इमरान खान का तो FBR देखिए अफसरान साथ ही नहीं दे रहे, वो तो जानबूझ के भी काम नहीं कर रहे। अशरफ कमर साहब, जिस तरह उमर साहब कह रहे हैं, हुकूमत का तो इसमें लेना देना कोई नहीं है, ये तो अफसरान की नेग्लिजेंसी है जो ना रिटर्न वालों को पकड़ते हैं। अब मौजूद है जो टैक्स पे जहाँ से कुछ आना है उनको सिर्फ असेसमेंट का आर्डर करना है, लिटिगेशन में सिर्फ जाना है, उसके अलावा उनका और कोई काम नहीं है। आप समझते हैं कोई अफसरान के जो इखलाकियात हैं या हमारे जो मय्यर हैं उनको हम दुरुस्त कर सकते हैं? नहीं, यकीनन हम इसको बेहतर कर सकते हैं। इसमें टैक्स कलेक्शन की तरफ हम जाते हैं। जैसे अगर कोई ऑफिसर है, वो अगर असेसमेंट वर्क वो करता है, प्रोविजनल असेसमेंट करता है या किसी असेसमेंट को अमेंड करता है, तो ये सारे ऐसे सोर्स हैं जहाँ से जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, बहुत कम। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि एक तो जो विल जो है वो कम है काम करने। टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल हम नहीं कर रहे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम इस तरफ आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो उसने सम एक्सटेंट जो है ना, ये जो अभी ख्वाजा साहब अभी जिक्र कर रहे थे ये नोटिस के इशू करने का, तो ये टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल है, अदरवाइज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। उसने उधर से ही वो नोटिस दिया 181(2) में। एक बार इस बार इन्होंने एक अमेंडमेंट ले आए हैं कि अब हर टैक्स पेयर ने अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है। अपडेट करने का मकसद ये है कि अब वो रोज़ाना उसको देखेगा कहीं उसमें नोटिस तो नहीं आ गया। अब वो डिपार्टमेंट जो है वो ये भी प्ली ले सकता है कि जी ये चूँकि मैंने तो आपसे ये एफिडेविट लिया हुआ है कि जी अब इसको आप एक्नॉलेज करेंगे, इसको मानेंगे कि ये मेरे पास नोटिस आ गया है। अब अगर वो फिजिकल नहीं भी देता तो फिर भी वो टैक्स पेयर जो है वो लायबल है कि वो उसकी कंप्लायंस करे उस नोटिस की। जैसे उमर साहब कह रहे थे 5 साल के लिए आर्डर से इस्तेशना दे दें मौजूदा को, तो उस तरह पूरी जो रजीम है टैक्स मशीनरी है उसको टैक्स बेस पे लगा दें, मुमकिन है? हाँ नहीं, उसमें देखें अगर तो हमने इस काम की तरफ लेके जाना है तो फिर वो जैसे ये महबूबुल हक ने हमें एक प्रोग्राम दिया था, ख्वाजा साहब के इल्म में ही होगा, डॉक्टर महबूबुल हक ने ये सीधा एक ही उसने कर दिया कि जो कोई डिक्लेयर करेगा वो एज इट इज़ एक्सेप्ट होगा। ठीक है, उसको कोई ऑडिट नहीं, कोई उससे कुछ नहीं। नंबर 2, जो कोई देहातों में है या शहरों में है वो खाली जाएं डाक खाने में जाके, कहीं किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। डाक खाने में जाएं, वहाँ से एक कार्ड 900 रुपये का लें और उसकी टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगी। अगर वो कहीं वो गांव में है तो वो उस वक्त वो ले ले 450 रुपये का कार्ड, वो डाकखाने से उसको मिलता था, वो उसको स्टैंप कर देते थे, उसकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती थी।
فردر اس سے نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تم کیا کرتے ہو یا نہیں کرتے، مگر یہ سارے تھے، چھوٹی کو ورک شاپ ہے، کو کھوکھا ہے یا چھوٹا دکاندار ہے، یہ سارا اس کے لیے تھا۔ تو اس سے جو ٹیکس بیس ہے وہ خود بخود وہ بڑھنا شروع ہو گیا کہ کسی کو 900 روپیہ یا 450 روپیہ دینے میں کوئی اس کے نقصان نہیں تھا، نقصان بھی نہیں تھا، اس کے اوپر بوجھ بھی نہیں تھا، اس کی ٹیکس لائبلٹی بھی ڈسچارج ہو جاتی تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ چلیں یہ میری کچھ نہ کچھ میری کنٹریبیوشن جو ہے ادھر ہو گئی ہے۔ عامر قدری صاحب، ہم آخر ٹائم کم رہ گیا پروگرام کو کنکلوڈنگ کی طرف ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرنے کے لیے اور جو ہمارے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے تاکہ معاشی استحکام ممکن ہو سکے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، بنیادی بات تو اس میں یہی ہے کہ آپ کے پاس سارے کا سارا جو ہے وہ آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ ہی میں کہتا ہوں۔ دستاویزی معیشت کی طرف تو ہم جاتے ہیں تو وہ نہیں سراپا ہے، جی وہ ڈاکومنٹیشن کی طرف تو لوگ آنا ہی نہیں چاہ رہے۔ دیکھیں، آپ اس کے لیے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہ بنائیں، اس کو مطلب ایک آپ یہ ٹارگٹ نہ کریں کہ اشرف صاحب کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دے دیں یار، جو آپ نے ڈکلیئر کر دیا مان لیا۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جب آپ اپنے ملک کو آگے مطلب انٹرنیشنلی اگر آپ اس کو گروتھ اس پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ چیزیں ایسی اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں کہ جس سے آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے ملک میں جب تک آپ کے پاس کاؤنٹنگ ہی نہیں ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں، تو آپ ان کے لیے کھانے کا کیا بندوبست کریں گے، یا آپ کیا ان کے لیے کیا مطلب بہتری کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 10 افراد کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے کھانے پہ کتنے پیسے لگتے ہیں، ان کے رہنے سہنے پہ کتنے پیسے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسی وقت ہی ممکن ہو سکتی ہیں جب آپ کی ساری اکانومی ڈاکومنٹڈ ہوگی۔ ہم انفارچونیٹلی اکانومی کی ڈاکومنٹیشن کی طرف نہیں جاتے، وہاں پر جا کے ہمارے جو اپنا ٹریڈ باڈیز ہیں وہ اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں۔ اب جو ہم نے بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ لے آئے، منی لانڈرنگ ایکٹ لے آئے، دوسرے ایکٹ آ گئے، اس کے باوجود بھی ہم ڈاکومنٹیشن کی طرف نہیں جا رہے۔ نہیں، دیکھیں، ایکٹ بنا لینا کسی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی کہیں لوپ ہول رہ گیا کسی جگہ پہ تو اس کے لیے بنا لیا جائے تو وہ تو کوئی برائی نہیں ہے اس کو بنا لینے میں، لیکن ان ساری باتوں کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس جب تک اس کی کیلکولیشن آپ کے پاس فگر ایکوریٹ نہیں ہوگی تو پھر آپ کسی بندے سے جواب ہی نہیں لے سکتے۔ مثلا آپ کے انڈر میں یہ 10 لوگ کام کر رہے ہیں جو آپ کے میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، 10 لوگ کام کر رہے ہیں، مجھے اگر یہ پتا ہوگا کہ ان کے نیچے 10 لوگ کام کر رہے ہیں تو میں آپ سے 10 لوگوں کے بارے میں سوال کروں گا۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ یار آپ کے پاس 50 بندے ہیں اور آپ جناب اپنا یہ کیوں نہیں کر رہے، تو یہ تو میری مطلب غلط بات ہے نا، یہ تو ایزمپشن ہی ہے نا۔ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ آپ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو 2 ہی بندے ہیں، جب میرے پاس فگرز ہوں گی، جب میرے پاس کیلکولیشن پوری ہوگی تو میں آپ سے 10 بندوں کے مطابق کروں گا۔ اس کے اندر کیا ہوگا، اس کے اندر دونوں کمفرٹیبل ہوں گے، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ میں اس کے اندر میں ایکسٹرا ٹیکس نہیں دے رہا یا میرے پر ایکسٹرا برڈن نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ 100 کی جگہ پہ آپ کہیں کہ یار مجھے 80 روپے جو انسان ہے میرے ساتھ یہ کر لیں، اتنا مارجن تو کوئی بات نہیں، اتنے ہوتا ہے، یہ چلتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس آپ کی کیلکولیشن پراپر ہونی چاہیے، تبھی آپ کی اکانومی جو ہے بہتری طرف جا سکتی ہے۔ عمر اقبال خان صاحب 2 منٹ ہیں سر، کیا تجویز ہیں آپ کے پاس سر اس کے حوالے سے؟ دیکھیے سر، آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے، ڈیٹا 100% ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہمارے پاس ہم کہتے ہیں 6 کروڑ سے 9 کروڑ موبائل یوزر ہیں، ان موبائل فون کمپنیوں نے سب کو بائی نیم سم دی ہوئی ہے، ہر ایک کا نام پتہ موجود ہے، ہر ایک موبائل یوزر کا ایڈریس موجود ہے، اس کا ایون شناختی کارڈ کے ذریعے بایو میٹرک تک ہوا ہے۔ سملرلی ہمارا آپ کو پتہ نہیں تو وہ ٹیکس تو وہ بھی دے رہے ہیں، آپ کا یہ ریٹرن والا تو نظام ہی ایک دھوکھا ہے نا، وہ سارے ٹیکس کٹواتے ہیں، وہ آپ کا تو ریٹرن کا نظام ہی دھوکھا ہو گیا نا پھر تو۔ اگر آپ یہ بات کریں وہ اگر سارے کٹواتے ہیں ٹیکس تو وہ سارے ٹیکس گزار ہیں۔ سملرلی آپ چھوڑ دیں اس بات، چلے آپ اس کو بھی چھوڑ دیتے، 4.5 بینک اکاؤنٹ کروڑ بینک اکاؤنٹ تھا، 4 کروڑ 2 کروڑ بینک اکاؤنٹ بند ہو گئے جب آپ نے یہ بایو میٹرک نظام، اس کا مطلب 2 کروڑ جیلی اکاؤنٹ تھا آپ کے ملک میں، 2 کروڑ جیلی اکاؤنٹ تھا۔ اس وقت 25 ملین بینک اکاؤنٹس ہیں آپ کے جو بایو میٹرک ہے، ہر چیز جن کی ویریفائڈ ہے، تو وہ 25 ملین لوگ تو آرام سے آپ کے ٹیپ کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے، وہ آپ نے پرال کا سسٹم نفٹ کے ساتھ بھی لنک کر دیا، سینٹرل بینک کے سسٹم کے ساتھ بھی لنک کر دیا، اب آپ کے پاس کون سا اور ڈیٹا چاہیے؟ آپ دیکھیں، آپ جب تک پولیٹیکل ول نہیں لائیں گے نا تب تک آپ کا نظام نہیں صحیح ہو سکے گا۔ وہ 2.5 کروڑ اکاؤنٹ ہولڈر، اس کا ڈیٹا اس وقت FBR کے پاس اویلیبل ہے،
उनका नाम पता हर चीज़। अगर आज आप बैंक में 10 लाख जमा करवाने जाए ना तो उतनी इनकम टैक्स वाले आपसे नहीं तफ्तीश करते जितनी बैंक वाले करते हैं। जो पूछते हैं ये सारे बेनामी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की वजह से ये चीज़ें। अब इन चीज़ों के बाद तो कोई ऐसा मसला नहीं रह गया। अब FBR को चाहिए, अफसरान को चाहिए, लोगों को, लेकिन मैं फिर कहूँगा हरासमेंट के बगैर आप उनको शाइस्तगी से नोटिस भिजवाए कि जनाब आपका ये बैंक अकाउंट है, इसमें आपने इतना अच्छा, उन लोगों का भी आप नॉन फाइलर का टैक्स ले रहे हैं, उनसे भी डबल टैक्स काट रहे हैं अगर उस किसी बैंक अकाउंट होल्डर ने अपना NTN नहीं दिया। यही मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करूंगा, नंबर ऑफ रिटर्न्स पर ना जाएं। वो 2.5 करोड़ बंदा सारा ही टैक्स दे रहा है, सिर्फ कह ले कि वो रिटर्न नहीं फाइल करता और उसका क्रेडिट नहीं लेता, उस पैसे का क्रेडिट नहीं लेता, वरना ये नहीं है कि वो लोग टैक्स नहीं दे रहे। हमारी सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो कम टैक्स दे रहे हैं या मुनासिब टैक्स नहीं दे रहे। उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उनसे उनके हिस्से के बराबर टैक्स लेना है हम लोगों ने, सिर्फ ये है। और उसमें पॉलिटिकल विल के बगैर, उसके बाद अफसरों की नीयत के बगैर ये काम नहीं होना। किसी डाटे की और कौन सा मुझे बताएं, नादरा को आपने लिंक कर दिया, एक एक पाकिस्तानी का बायोमेट्रिक हर चीज सारे दारों को अटैच तो अब कौन सा अब हमने और डाटा इकट्ठा करना है। अभी भी आप अमेरिका में चले जाए, अमेरिका में बैंक अकाउंट खुलाते वक्त कोई बायोमेट्रिक नहीं किया जाता, 5 मिनट लगते हैं, 35 मिनट में वो आपको आपका डेबिट कार्ड भी दे देते हैं। तो पाकिस्तान में तो कोई मुझे 15 दिन में खुला के दिखा दे, प्रोसेसिंग डिफरेंट हो गया। इसलिए खुदा का नाम है, हमें अपने मैं बता रहा हूँ ये FBR, ये वाली FBR नहीं काम कर सकते। कोई भी FBR बनते तो ये रहने उमर साहब, यही तो नियत ही नहीं है, अफसर चाहता ही नहीं काम करना आपका। वो उसके पास इतना इख्तियार है, हुकूमत ने इतनी कानून साजी कर दी है। देखें AML एक्ट में भी FBR के पास इख्तियार, बेनामी का ट्रिब्यूनल भी FBR के नीचे, FBR को हर तरह का इख्तियार। अब तो काम इन्होंने करना है। जी अशरफ उमर साहब, आखिरी छोटी सी 1 मिनट का सिर्फ बताना है, जैसे उमर साहब कह रहे थे अफसरान काम नहीं करना चाहते, क्या FBR के अफसरान वाकई दफ्तरों तक महदूद जब तक हुकूमत ने किए हैं उसके बाद हड्राम हो गए, या जानबूझ के दफ्तरों से बाहर निकलना नहीं चाहते? ये दफ्तरों से बाहर निकलना नहीं चाहते, ये उनके पास जो उनकी विल है ये ख़त्म हो गई है। अब ये समझ नहीं आती कि ये क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। और बल्कि ये आप देखें कि कल जब वो एक कैबिनेट मीटिंग थी तो उसके अंदर भी ये चीज़ डिस्कस हुई है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये हमें चलने ही नहीं दे रही। वो जो भी हम काम करते हैं वो उसमें इतनी डिले कर देती हैं, इतना उसके अंदर ये भी तो है अशरफ उमर साहब, पूरे लाहौर में FBR हाउस में जब मैं जाता हूँ उनके अफसरान के पास पीने वाला जो मिनरल वाटर है, साफ़ पानी, वो नहीं है। इतने बड़े ऑफिस में जो 2 करोड़ आवाम से टैक्स वसूल कर रहे हैं, सहूलियात का जो फुकदान है अफसरान के लिए वो भी है, जो अपने पैसे डाल के अपनी मदद आपके तहत पानी पी रहे हैं ला के मंगवा के। नहीं, ये तो फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना कि वो ये चीज़ें उसको प्रोवाइड करे, फैसिलिटेशन एक DMG ग्रुप का एक DC, उसके पास 10 सिक्योरिटी गार्ड हैं, 10 गाड़ियां हैं, 8 कनाल का बंगला है, एक चीफ कमिश्नर जो टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है हुकूमत को, उसके पास एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक गाड़ी है और अपना घर भी नहीं है। तो फिर ये सहूलियात का जो फुकदान है और ये तर्ज अमल ज़िंदगी का जो उसमें जो इम्तियाजी सलूक जो नहीं है वो भी उसमें कमी भी हो सकती है। हाँ नहीं, उसमें ये देखें ना, जो बिजनेस मैन है वो तो वो उसकी जो इनकम जो है वो महदूद नहीं है। अशरफ उमर साहब आपको बहुत शुक्रिया, अमर कदरी साहब आपको बहुत शुक्रिया, उमर इकबाल ख्वाजा साहब आपको बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।